اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر موجود مختلف معاہدوں اور میثاقوں کا تذکرہ جو ہوا ہے اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس سلسلے میں جو میثاق ہم سے پہلے بنی اسرائیل سے یعنی یہود و نصارہ سے ہوئے تھے ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ میثاق جو ہیں وہ جو آدمی بھی دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ قوم ہو، چاہے معاشرہ ہو، چاہے پوری کی پوری ریاست ہو، یہ سب کے لیے جو ہیں یہ یکساں ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میثاقوں کے تقاضے مختلف ہیں، فرد، معاشرہ، ریاست، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے مطابق انہوں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ آج ایک بہت اہم مضمون جو ہے وہ سورۃ النساء کے اندر موجود ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ان میثاقوں کا اور ان معاہدوں کا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے اوپر نہ چلنے کے نتیجے میں جو ان کی اکثریت نے جو ہے ان کو توڑا ہے، ان معاہدوں کو، تو اس کے نتیجے کے طور پر جو ہے پھر کیا کیا چیزیں جو ہیں اور کیا کیا وبال دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر آئے ہیں یا آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے اور ان میثاقوں کی اصل اہمیت کو سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر پورا اتریں اور ان کو توڑنے سے بچیں۔ یہ تنبیہ ایک فرد کے لیے بھی ہے، پوری قوم، پورا معاشرہ، پوری ریاست، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر ان کو سمجھنے کی، پھر اس کے مفہوم کو سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیات مبارکہ نمبر 154 سے لے کے آیات مبارکہ نمبر 161 تک اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ آئیے اس مضمون کو قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بِمِیثَاقِهِمْ، اس میثاق کے اقرار کے لیے، ان سے اقرار کرنے کے لیے، اقرار لینے کے لیے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کا ایک اجتماعی مزاج بن چکا تھا کہ ان کے سامنے جب بات پیش کی جاتی تو اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن زبان حال سے اور عملاً جو ہے وہ اس کا انکار کرتے۔ ان میں سے ایک گروہ بہرحال صحیح رہا ہے، اسلام پہ رہا ہے۔ اس کے اوپر ایک الگ مضمون میں انشاءاللہ العزیز جو ہے اس کے اوپر گفتگو کروں گا کہ اہل کتاب میں سے کون کون سے مسلم اور غیر مسلم گروہ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے، اور ان کے اندر سے ایک ایسی جماعت موجود رہی ہے جو اسلام پر اور دین حق پر قائم رہی ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد یہ متلاشی رہے ہیں حق کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ مضمون ہے جس کو ہم انشاءاللہ العزیز علیحدہ سے دیکھیں۔ تو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا ان پر طور پہاڑ، بِمِیثَاقِهِمْ، ان سے اقرار لینے کے لیے، وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا، وَادْخُلُوا الْبَابَ، تم داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے یہ بات بھی کہی تھی، لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، کہ تم ہفتے کے دن زیادتی نہ کرنا۔ یعنی جب اللہ رب العزت تمہیں بیت المقدس کی فتح عطا فرما دے تو جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے جو ہے اس کے اندر داخل ہونا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا، اور اس اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا جنہوں نے جو ہے وہ تمہیں اس فتح کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے بعد داخل ہوئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، تو صحابہ کہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ آگے اونٹ کی کوہان یا اس کی گردن کے اوپر جو ہے وہ لگ رہا تھا۔ یعنی جب انسان اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا تو آپ اتنا جھکے ہوئے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جب آپ اونٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ اپنی سواری کے اوپر ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں بہت پیارے ہیں۔ وہاں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اکیلے ہی تمام لشکروں کو جو ہے وہ شکست دے دی، تو اور اس نے اپنے بندے کی جو ہے وہ مدد کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس نے جو ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کیا ہے۔ اس طرح کے الفاظ عربی زبان کے اندر موجود ہیں، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اس حالت میں تمہیں جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے،
بیت المقدس کے اندر۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہفتے والا دن جو ہے یہ پورے کا پورا عبادت کے لیے مختص کر دو، اور اس دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے جو ہے اس سلسلے میں بڑا مضبوط عہد جو ہے وہ لیا تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین اسلام بحیثیت دین ایک ہی ہے، اور اس کے ہر دور کے اندر دو حصے رہے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ ایمانیات کے اوپر ہے، اللہ رب العزت کی یکتائی اور اس کی اکائی کے اوپر ہے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہے، توحید باری تعالیٰ کے اوپر ہے، کہ اس بات کا اقرار انسان کرے کہ میرا کوئی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور میرا رب ہے، اور وہی معبود حقیقی ہے، وہی الہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے کہ اس وقت کے نبی کے اوپر جو ہے وہ ایمان لایا جائے، اس وقت نبی اور رسول جو بھی اس وقت ہیں ان کے اوپر ایمان لایا جائے اور ان کی سنت پر عمل کیا جائے۔ یہی دین اسلام کا یہ بنیادی اصول جو ہے یہ چلتے چلتے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود رہا ہے، اور پھر آپ کی ذات مبارکہ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے احکامات جو ہے وہ اس دور کی مناسبت کے مطابق جو ہے وہ مختلف اقوام کے اوپر اور مختلف قوموں کے اوپر جو ہے وہ لاگو کیے گئے ہیں، اور ان کا امتحان لیا گیا ہے۔ یعنی شریعت کے اندر جو ہے وہ جزوی اختلافات جو ہیں وہ رہے ہیں، جو اللہ کے رسولوں کی موجودگی میں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ قوموں کو دیے گئے ہیں۔ فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے جو ہے اس سلسلے میں بڑا مضبوط معاہدہ لیا۔ لیکن ہوا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر ہم نے انہوں نے جو اپنے عہد کو اور اپنی اس ذمہ داری کو توڑا، اس کے توڑنے کے نتیجے کے اندر ہم نے کیا کہ ہم نے ان کو پھر لعنت کر دی، مسلسل اس کو جو ہے وہ عملاً توڑتے رہے اور علان توڑتے رہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ نقض کا لفظ جو ہے یہ معاہدے کو توڑنے میں بھی استعمال ہوتا ہے، نقض عہد جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر ہم نے ان پر لعنت کی بس بسبب ان کے توڑنے کے اپنے اس معاہدے کو، اس عہد کو، اس میثاق کو، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ کفر کرنے والے تھے۔ میں اب اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے اس قتل کرنے کے نتیجے میں جو انبیاء علیہ السلام کو وہ ناحق قتل کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے معاہدے کو توڑا ہی نہیں ہے، قولاً جو ہے وہ اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، عملاً انکار کر دیا، اور حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے درپے ہو گئے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ کیوں نصیحت کر رہے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور بسبب اس وجہ سے ان کے اس کہنے کے سبب کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پردوں میں ہیں، یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ پارسائی اور فرمایا کہ جو ہے وہ پرہیزگاری اور تقوی کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں کسی نئے نبی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرانے نبیوں کے ساتھ بھی وہ یہ کرتے ہیں، اور یہی بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی تھی، اور سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ پارسائی اور پاکیزگی کا غلاف نہیں ہے، بلکہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان کے اوپر لعنت کر دی، یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بل طبع اللہ علیہا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، کفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی۔ یہ بات یاد رکھیے، جو آدمی بار بار معاہدے کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو، ہمارے قول کو، ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ بار بار وہ معاہدات کو توڑتا ہے، میثاق کو توڑتا ہے، تو نتیجتاً اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی اور بہت تھوڑا یہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ آپ کو حق جانتے ہوئے بھی، حتیٰ کہ قرآن مجید میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کہ یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ سچے پیغمبر ہیں اور آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن مانتے کیوں نہیں ہیں؟ وجہ یہ ہے جو یہ اسباب اوپر سارے بیان ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ، اور اس بات کے سبب، جو ان کے اس کفر کے سبب، وہ کفر کیا تھا؟ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک ولد الزنا ہے، حالانکہ حضرت مریم علیہ السلام یہ ان عظیم اللہ رب العزت کی جو ہے وہ شخصیات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان چنیدہ ان جو ہے وہ ان عورتوں میں سے ہیں جن کی پارسائی اور جن کے ایمان اور تقوی کی شہادت قرآن مجید میں ہے، اور ان کا 25 مرتبہ تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی، صحیح بخاری میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور موجود ہے، جس میں حضرت مریم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو اکٹھے ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور دیگر احادیث کے اندر جو ہے وہ 4 عورتوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں حضرت مریم علیہ السلام شامل ہیں، ان کے اندر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ہے، ان کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، اور انہی کے اندر جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضوان اللہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی 4 جو ہیں اس پوری روئے زمین کے اوپر ایسی عورتیں گزری ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مردوں کے اندر تو بہت سارے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اپنی کاملیت اور اکملیت تک پہنچا ہے، یعنی ایمان کے اندر بہت سارے مرد جو ہیں وہ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں کے اندر جو ہے وہ یہ 4 عورتیں ہیں جن کا ایمان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمال تک پہنچایا۔ ان کے اندر سیدہ مریم علیہ السلام میں شامل ہے، لیکن انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ الزام لگا دیا، اور جھوٹا الزام لگایا۔ فرمایا وقولہم، اور اس کے سبب یہ سارے جو ہے ان کے اسباب بیان ہو رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پہ مہر لگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ ان کے اوپر لعنت پڑی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ حق سے بھاگتے ہیں اور حق کی مخالفت کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، یہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس کا شکار ہوئے ہیں۔ وقولہم، اور اس وجہ سے ان کے کہنے کے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کیا ہے، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم کو قتل کیا۔ اللہ فرماتے وما قتلوہ، وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے اس کو سولی پر چڑھایا ہے، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کا معاملہ جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ شبہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِي، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ علیحدہ سے مضمون ہے، ہمارا موضوع اس وقت جو ہے وہ ان میثاقوں کا تذکرہ اور بنی اسرائیل نے جو ہے وہ کس طرح ان کی وائلیشن کی اور ان کو توڑا ہے، اور اس سبب سے وہ حق سے کس طرح جو ہے وہ دور ہو گئے، یہ بات یہاں ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک منہ، وہ ان کے بارے میں شک کا شکار ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس جو ہے وہ کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ علم سے مراد میں نے کئی دفعہ کہا ہے قرآن حکیم کے اندر جہاں پر بھی لفظ علم یا علم آتا ہے اس سے مراد ہے وحی کا علم، جو کتاب کی شکل میں آتا ہے، یہ اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی زبان مبارکہ سے ان کے قلب اطہر پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کا رسول اس کو بیان کرتا ہے، یہ وحی ہے، یہ یقینی علم ہے۔ فرمایا یہ جو وحی کے ذریعے رہنمائی ہے یہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر یہ ہے کہ وہ اپنے ظن کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو اٹکل پچو اور قیاس آرائیوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس کی بنیاد بنائی ہوئی ہے، اس کی پیروی وہ کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ صحیح احادیث کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ متواتر احادیث میں جن کو بیان کرنے والے صحابہ اکرام کی تعداد جو ہے وہ 20 سے بھی شاید زیادہ ہے، اور صحیح اسناد کی تعداد تو کئی سو ہے۔ تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور وہ قیامت کے قرب کے اندر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ان کو قیامت کی نشانی کے طور پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امت کے فرد کی حیثیت سے دوبارہ بھیجیں گے، اور وہ سارے حالات جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت غالب اور خوب حکمت والے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا، مگر وہ ان کے اوپر ضرور ایمان لے آئے گا قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یا وہ شخص اپنی موت سے پہلے یقیناً جب حق کو دیکھ لے گا تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے اوپر گواہ ہوں گے، اور وہ بتائیں گے کہ اللہ میں نے ان کو صحیح پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے ان کو قتل نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ حضرت مریم کو آپ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سوا چھوڑ کر معبود بنا لیں اور مجھے اللہ کا بیٹا بنا لیں، میں نے ایسا بالکل نہیں کیا تھا، میں نے حق پہنچایا ہے جب تک میں ان کے اندر موجود رہا ہوں، اس وقت جب شروع میں موجود رہا ہوں اس وقت بھی میں نے حق پہنچایا ہے،
اور جب دوبارہ میں اللہ آپ کی جو ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا، آپ آئیں گے تو دوبارہ بھی آپ جو ہے یہی بتائیں گے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اس کا بندہ اور اس کا رسول تھا، اور اب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی اور فرد کی حیثیت سے جو ہے وہ آیا ہوں، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں تم کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کا بیٹا قرار نہ دو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو اس بات کی گواہی جو ہے وہ قیامت والے دیں گے۔ آگے پھر اب اللہ رب العزت یہ جو بازیر کے ساتھ آ رہا ہے یہ اصل میں سبب کے معنوں میں آ رہا ہے، جیسے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَبِكُفْرِهِم، اور اسی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ بار بار آگے آ رہے ہیں، اور یہاں پر آگے پھر شروع ہو گیا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پھر بسبب ظلم کے، اس وجہ سے کہ ظلم من الذین، ان لوگوں کے، ہادو جو یہودی ہوئے، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، ان کے ظلم کے سبب حرمنا علیہم طیبات، ہم نے کچھ پاک چیزیں جو ہیں وہ ان کو پر حرام کر دی، حالانکہ وہ چیزیں حلال تھیں، لیکن ان لوگوں کو اس ظلم کے سبب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے جو ہے وہ شریعت کے کچھ احکامات ان کے اوپر سخت کر دیے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہادوا، پھر بسبب ظلم کرنے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیے ان پر، طیبات، ان کچھ پاک چیزیں، احلت لہم، جو ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ حلال کر رکھی تھی، وَبِصَدِّهِمْ، اور بسبب ان کے روکنے کے، یعنی یہ اسباب بیان ہو رہے ہیں ان کے اس سبب سے کہ وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ یہ دنیا کا مال، دنیا کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جاہ و عظمت، اور دنیا کے اندر عہدے اور حکومتوں کی جو ہے وہ کچھ نودیاں حاصل کرنے کی، یہ پوری یہودیوں کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ اور پھر تورات کے اس حقیقی علم کو چھوڑ کر جو ہے وہ یہ جادو کے چکر میں پڑ گئے، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک بہت بڑا فن بنا لیا ہے۔ یہ بڑی لمبی ایک ان کی تاریخ ہے جس کا اختصار کے ساتھ تذکرہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ ان آیات مبارکوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ سورۃ النساء قرآن مجید کی 4تھی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ 6واں پارہ ہے، اور اس کی آیات مبارکہ نمبر 154 سے لے کے 154 سے لے کے 161 تک جو ہے اس پورے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس بات کے سبب کہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو، بہت اکثریتوں کو روکتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس سبب سے کہ انہوں نے سود لیا، ان کے سود لینے کے سبب سے کہ انہوں نے سود، جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا تھا، انہوں نے حلال قرار دے دیا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنی معیشت کو دیکھ لیں، اپنے اداروں کو دیکھ لیں، پوری ریاستوں کو دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ پوری انسانیت کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سود کے اندر ملوث ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا تھا، ان کی شریعت میں بھی، ہماری شریعت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ہمیں جلد از جلد جو ہے وہ اس سود سے چھٹکارا پانا ہے، اور اس سلسلے میں انفرادی اور اجتماعی اور ریاستی سطح پر ایسی پالیسیز ہمیں جو ہے وہ جلد از جلد بنانی چاہیے کہ ہمیں سود سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ کل قیامت والے دن ہم جب اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے جب آئے تو اللہ رب العزت یہ نہ کہیں کہ سود کا معاملہ جو ہے اس کے سلسلے میں تم نے میرے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، یعنی اللہ کے دین کو، دین اسلام کو قبول کیا تھا، اور اس کے اندر سود کی حرمت تھی، تو تم نے کس طرح جو ہے وہ اس کو حلال کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ جس حد تک انسان کو، ایک فرد کو، ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سودی لین دین اور اس کے معاملات سے پرہیز کرے، اور کوشش کرے کہ کوئی بھی اس کے لین دین کے معاملات کے اندر جو ہے وہ سود کا معاملہ نہ آئے، الا یہ کہ ایسی مجبوری ہو کہ وہ براہ راست اس کے اندر انوالو نہیں ہے، لیکن جیسے بینکنگ سسٹم ہے اور ہمارے کچھ پیسے وغیرہ اس کے اندر آ جاتے ہیں اور ہم نکال لیتے ہیں، وہاں سے نکال کے اپنی جو ہے وہ نکلوا کر جو ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اس حد تک تو چلو مجبوری جو ہے وہ قابل قبول ہوگی کیونکہ نظام اس طرح کا چل رہا ہے، لیکن جہاں براہ راست سودی معاملہ ہو، اس کا لین دین ہو، اس کا لکھت پڑھت ہو، اس کے اوپر گواہ بننا ہو، اور سود کے سودی قرض وغیرہ لینا ہو، اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے کہ ان کے سود لینے کی، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے روکے گئے تھے، ان کو منع کر دیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کے مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھائے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان ہوئی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو لعنت ڈالی تھی وہ کیوں ڈالی تھی۔
اور آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے ہم نے ان میں سے جو ہے وہ کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، اس معاہدوں کو تو معاہدات کو توڑنے والوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ منہم جو ہے اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں سے سارے ایسے نہیں تھے، ایک اکثریت اس کے اندر ملوث ہو گئی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو حق پر رہے ہیں، حق کی شہادت دیتے رہے ہیں، حق بیان کرتے رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ قربانیاں دیتے رہے ہیں، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس میں انبیاء اور رسول بھی شامل تھے، اور انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمانے میں آئے ہیں ان کے پیروکار بھی شامل تھے، لیکن ان کی تعداد بڑی قلیل تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگے آیت مبارکہ نمبر 162 کے اندر ان کی بھی تعریف فرما دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم، لیکن ان میں سے جو علم میں پکے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ ہم نے اللہ کی کتاب تورات کو اور پھر زبور اور پھر اس انجیل کو حقیقی معنوں میں نبی کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے بیان کیا، اس کو نہ صرف کہ سیکھنا ہے بلکہ سکھانا بھی اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ ہے علم میں راسخ۔ کبھی بات سن لی، کبھی چھوڑ دی، آدھا درس سن لیا، آدھا چھوڑ دیا، چند آیات سن لی پھر اس کے بعد چھوڑ دیے، ہاں جی، درس کو کہیں درمیان سے سن لیا، کبھی اینڈ سے سن لیا، دل میں آیا تو سن لیا، دل میں آیا تو نہ سنا۔ اس سلسلے سے انسان کا جو سطحی علم جو ہے یا اس کی معلومات میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن علم میں پختگی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت جو ہے انہوں نے راسخون فی العلم کا لفظ جو یہاں پر استعمال فرمایا۔ یہ بات جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید کی واضح اور محکم آیات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہ آیات ہیں جن کے معانی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اصل حقیقت ان کی کیا ہے، لیکن تمہیں جو ہے وہ معلومات کے طور پر اور ایمان لانے کے طور پر تمہارے سامنے بیان کرتی گئی ہیں، جیسا کہ آخرت کے احوال ہیں، جیسا کہ عرش رب العزت کا عرش ہے، جیسا کہ جنت اور جہنم کے معاملات ہیں، جیسا کہ جو ہے وہ ملائکہ ہیں، جیسا کہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ ساری جتنے بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آخرت کے معاملات بیان فرمائے ہیں، اور جو جو خبریں بھی دی ہیں ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کی حقیقی تعویل کیا ہے اس کی بحث میں ہم نہیں پڑتے۔ ہم وہی بات پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یا اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو یہ جو راسخون فی العلم یہ صفت ہے، علم کے اندر پختگی، یہ آتی ہے مسلسل سیکھنے سے، بڑی محنت سے، اور اس کے اوپر توجہ کرنے سے، پھر اس پر عمل کرنے سے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے وہ جو علم میں پکے تھے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ اس وقت کے رسول کی سنت مبارکہ کو مضبوطی سے پکڑا۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون، اور مومن، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ اہل کتاب ہیں جو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دعوت کے اوپر بھی ایمان لائے اور آپ پر بھی ایمان لائے، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا تھا آپ سے پہلے اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ یہ فرمایا اہل کتاب میں سے جو بھی علم میں پکے تھے وہ، اور وہ مومن جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو دینے والے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ باقی جو اوپر برائیاں ہیں، جس کے اندر خاص طور پر سود کی بیماری ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو انہوں نے بہتان لگایا، اس سے بچنا ہے، اور ان کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا ہے، اور ان کو اللہ کا بیٹا نہیں ماننا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو یہ دنیا کی بہترین پارسا شخصیات میں اور ان عورتوں میں شامل کرنا ہے جن کی منقبت اور جن کی عظمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے، اور سود سے بچنا ہے، اور اللہ کی آیات کے انکار سے بچنا ہے۔ جو بیماریوں پر بیان ہوئی ان سب سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان لانے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ایمان لے آیا اور اس نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی، اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ غفلت نہیں برتی، کوتاہی نہیں کی، فرمایا والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر۔ یہ دیکھ لیجئے، اس کو پھر دہرایا ہے۔ پہلے یہ کہا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ درمیان میں کہا کہ نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ پر اور یوم آخرت کے پر ایمان کو پھر دہرایا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو جو ہے یہ حقیقت سمجھ آ گئی ہے، اور اس نے اس کو زبان سے ادا کر دیا ہے، اور دل سے جو ہے دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کر دی ہے،
پھر اس کے اوپر اپنی پوری عملی زندگی اس نے گزار دی ہے۔ حقیقی معنوں میں یہ ہے وہ بندہ جو راسخون فی العلم یعنی علم میں پختہ ہے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، دیکھیے وہ آدمی جو کبھی عمل کرے کبھی نہ کرے، کبھی چھوڑ دے، پرواہ ہی نہ کرے، تو یہ علم کے اندر پختگی تھوڑا ہے۔ آپ اپنے دیکھ لیجئے، کوئی طالب علم جو ہے وہ اگر کسی جگہ پر کبھی ایگزام دیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، کوئی پیپر دیتا ہے دوسرا چھوڑ دیتا ہے، اور کسی ادارے کے اندر جو ہے وہ اگر کو پڑھ رہا ہے تو کبھی کلاس اٹینڈ کرتا ہے کبھی اٹینڈ نہیں کرتا، یا جو کوئی ملازمت کر رہا ہے وہ کبھی چلا جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، تو یہ آدمی جو ہے اس کو اپریشیٹ تو کوئی نہیں کرتا، اس کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ یہ جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے باقاعدہ ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی تو بے قاعدہ ہے، اس کو تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہی جو آدمی ایمان لائے پھر مسلسل جو ہے وہ محنت کے ساتھ دین کو سیکھے اور سکھاتا رہے اور اس پر عمل کرتا رہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی مکمل دل و جان سے جو ہے وہ اس کی قولاً و عملاً تصدیق کرتا ہے، یہ ہے وہ صفت جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ علم پختہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت انہی راسخون فی العلم کے اندر شامل فرمائے، آمین ثم اللہ فرماتے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ لوگ ہیں کہ ان قریب ہم ان کو جو ہے وہ بہت بڑا اجر جو ہے وہ قیامت والے دن یہ اجر عظیم جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میثاقوں کے اوپر جو ہے یہ مختلف معاہدات کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے، اس کا اگلا حصہ جو ہے، اور آج میں نے بنی اسرائیل کے جو میثاق اور معاہدات ہیں ان کے اوپر کچھ گفتگو کی ہے سورہ نساء کے حوالے سے، اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔